انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک معبود تمہارے اللہ ہے، وہ کہ ہے ہی نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ وسع کل شیء علما، وسیع ہر چیز کو اس کا علم۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یوں بیان کرتے ہم آپ کو خبریں گزرے ہوئے لوگوں کی۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم آتے ہیں آپ کے پاس اپنے پاس سے تازہ دم نصیحت۔ پیغمبر غیب دان نہیں، فرمایا نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں۔ من اعرض عنہ، جس نے اس قرآن سے منہ موڑا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، پس وہ اٹھائے گا قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ۔ خالدین فی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور ناکارا ہوگا ان کا قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اٹھانا، بہت مشکل ہوگا اس وقت۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا بنسری میں۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور جمع کر دیں گے جرائم پیشوں کو اس دن نیلی آنکھوں کے ساتھ، زرق نیلی آنکھیں خوف زدہ۔ یتخافتون بینہم، چپکے چپکے سے باتیں کریں گے آپس میں۔ ان لبثتم الا عشرا، نہیں ٹھہرے تھے مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقا، جب کہیں گا ان کا معتدل راستے کا، بہترین آدمی باصلاحیت کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، نہیں ٹھہرے ہو مگر ایک دن۔ 60 سال کی زندگی، 50-55 سال کی، 25 اور 30 سال کی زندگی گزار کے قیامت کے دن کہیں گے ہم نے ایک دن گزارا، کام نہیں ہے نا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ قیامت آئے گی تو پہاڑ کہاں جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرمائیے اڑا دے گا اس کو میرا رب اڑا کر۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پس چھوڑ دے گا اس کو میدان صاف، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محاورہ ہے کہ مشرق میں انڈا نظر پڑا ہوگا کبوتر کا، مغرب سے نظر آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نگاہ میں تو اتنی طاقت نہیں، تو ان کو آیت یاد نہیں ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ تمہاری آنکھیں فولاد کی طرح قیامت میں دیکھے گی۔ یہاں سے روح نکلنے سے پہلے مردے کو قیامت اور قبر اور لوگ سب نظر آتے ہیں، سب نظر آنے شروع ہو، یہ موجودہ حوائل ختم ہو جاتے ہیں اور ارواح مقدس ہو جاتی ہے، متشکل۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کوئی ٹیڑھ اور نہ اونچا ٹیلا، ایسا زمین ہموار ہوگی۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پیچھے پڑیں گے یہ دائی کے، لا عوج لہ، اس کی آواز میں کوئی کجی نہیں ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، جھک جائے گی آواز اللہ رحمان کے سامنے۔ فلا تسمع الا ہمسا، بس نہیں سنیں گے مگر آہستہ آہستہ ہم یہ عربی آوازوں سے بنی ہے، آوازوں سے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کام نہیں آئے گی کوئی شفاعت، یعنی شفاعت قہری نہیں ہوگی۔ الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو اجازت دے اللہ رحمان، اس کو شفاعت رحمت کہتے ہیں۔ ورضی له قولا، اور پسند کرے اس کی بات۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہیں۔ ولا یحیطون بہ، اور یہ نہیں گھیر سکتے ہیں اس کا علم بالکل۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، جھک جائیں گے چہرے اللہ حی قیوم کے سامنے۔ بڑے بڑی ہستیاں، بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء سر نیچے۔ وقد خاب من حمل ظلما، یقیناً نامراد ہوگا جس نے اٹھایا ظلم۔ ظالم کا حال بہت برا ہوگا قیامت میں۔ سب سے بڑا ظالم مشرک ہے جو خدا کی توحید کے خلاف کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظالم بدعتی ہے
جو نبی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور سنت پر اضافہ کرتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی عمل کرے نیکی کا ہو بھی مسلمان، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، بس وہ نہ ڈرے نیکی کم ہونے سے، نہ نیکی ہضم ہونے سے، نہ نیکیاں کم دیں گے نہ نیکیاں ساری کاٹیں گے۔ ہضم، کھانا ہضم ہو گیا، یعنی بھنڈی اور روٹی نہیں رہی، کوئی اور چیز بن گئی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یوں اتارا ہم نے اس قرآن کو عربی میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، طرح طرح بیان کیے اس میں سزائیں، لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے یہ ڈرے، اور یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کرے ان کے لیے یاد دہانی۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ برحق۔ ولا تعجل بالقرآن، جلدی نہ فرمائے قرآن کے اندر، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ پورا ہو جائے آپ کو وحی۔ وقل رب زدنی علما، فرمائے مولا میرا علم بڑھا۔ کتنے بڑے پیغمبر، کتنے بڑے رسول، کس قدر عظیم قرآن نازل ہے، اولین و آخرین کے ضروری تشریع علوم سب عطا کیے گئے، اس کے باوجود فرمایا کہو کہ خدا میرا علم بڑھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم اللہ کو بڑا پسند ہے، اور نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ اس کے بڑھانے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے تاکید کی تھی آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، فَنَسِيَ، پس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا ان کو گناہ کا ارادہ کر کے۔ حضرت آدم نے جو بھول کر شجر ممنوعہ کھایا، اللہ نے دو عذر کیے، ایک تو یہ کہ وہ بھول گئے فنسیا، دوسرا یہ کہ حضرت کا ارادہ نہیں تھا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے نہیں پایا حضرت میں اس ارتکاب کا ارادہ، یہ بہتر ترجمہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر اس بدعتی نے نہیں کیا، ابا انکار کر گیا۔ فقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، بے شک یہی دشمن ہے تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنہ، پس نکال نہ دے تم دونوں کو جنت سے، فتشقا، پس مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، بے شک آپ کے لیے ہے اس میں کہ بھوک نہیں لگے گی اس میں، اور نہ آپ کے کپڑے اتریں گے۔ جنت میں ایسی بھوک نہیں لگتی جس سے انسان کو تکلیف پہنچے، اشتہا کی بھوک لگے گی۔ عجیب بات ہے، دنیا کے اندر انسان کو بھوک لگے، اوسان خطا ہو جائے، ہمت پست ہو جاتی ہے، آواز مدھم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے کام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو جنت میں ایسے عیوب تو نہیں ہے، البتہ لذائذ ہے اور مکرمات ہے۔ دوسرا یہ کہ جنتی لباس میں یہ کمال ہے کہ اس سے جسم کبھی بھی ننگا نہیں ہوگا۔